اگر اپنی بہن کا کردار دیکھنا ہے اپنے کردار کو دیکھ لو. اگر تیرے سے کوئی محلے کی بچی نہیں بچتی تو تیری بہن کسی محلے کے بچے سے نہیں بچ رہی ہے. زنا ایک قرض ہے. امام شافعی فرما گئے اگر محلے والوں سے لے گا اللہ اکبر بدلہ تیری ماں تیری بہن سے لیا جائے گا. اس وقت 4 سازشیں ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر. ہماری اندلس کی تاریخ ہے, غرناطہ کی تاریخ ہے, ہماری میرے عزیزوں کابل کی تاریخ ہے, ہماری ترکی کی تاریخ ہے, ایران کی تاریخ ہے, بر صغیر کی تاریخ ہے, جاپان کی, چیچنیا, برما کی, بنگلہ دیش کی, فلسطین کی ایک تاریخ ہے. اللہ کی قسم بر صغیر سے لے کر 1400 سال پہلے تک مسلمانوں کو کتنا دبایا کتنا مارا, لیکن آسمان کے چاند کی طرح آج بھی مسلمان پوری دھرتی پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تو اور چھوڑ دو تمہارے پڑوسی ملک میں 20 سال تک تجھے مجھے تو دکھ یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم واپس آ کے چلی گئی. نیوزی لینڈ تھی کون سی دیکھا سب کو یاد ہے. حضرت خالد بن ولید یاد ہے, نیوزی لینڈ یاد ہے. اسے پتا تھا 2020 پہ چھکے چلیں گے, لوگ مکان لگا دیں گے, لوگ دکانیں لگائیں گے 2020 پہ. شکر کرو خدا نے تمہارے مکان تمہاری عزتیں بچا لی, ورنہ کتنے روڈوں پر آئے ہو. تمہیں اس چکر میں لگا دیا 20 چلی گئی. ایک عورت جس کا نام نہید تھا اندلس کے ساحل سے اس نے آواز لگائی تھی اور دیول کے اٹھ جاگ محمد بالقاسم, اسلام نے آج پکارا ہے. اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے. وہ کوئی فوج نہیں لے کے گیا, کیلا سندھ کی دھرتی کو چیرتا ہوا اسلام کا پرچم لہراتا ہوا اس نے جا کر راجہ دہر کے قلعے کے اوپر پرچم لہرایا اور پوری دنیا کو بتلا دیا لوگوں اسلام اور عزت بچانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مسلمانوں کو کتنا مارا. تم رپورٹ پڑھ کے دیکھو افغانستان کی, وزیرستان کی, کوہستان کی, پڑھو برما کی رپورٹ میرے عزیزو تو اللہ اکبر. پتہ ہے تیری میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 8 مہینوں کی حاملہ عورتیں ان کے پیٹ چاک کر کے بچے ان کے سامنے بغیر بے ہوش کے نکالے اور ان کے بچوں کو نکال کر ان کے سر قلم کیے. ان ماؤں کے سامنے ان کے سروں کو ٹھڈوں سے فٹ بال کے طور پہ کھیلا گیا. مسلمان بچی مسلمان بچیوں کی حیا والی چیزیں پستان کاٹ کر اللہ اکبر میرے عزیزو درندوں نے بال بنا کر کھیلے. باپ سامنے کھڑے تھے اللہ سے موت مانگ رہے تھے, موت نہیں آ رہی تھی. جو تمہارا کشمیر ہے اے لوگو تم نے کس توپوں کی سلامی سے یوم آزادی کا آغاز کیا؟ وہ خدا کی قسم کشمیر کی عورتوں نے ہماری طرف منہ کر کے لعنت بھیجی کہ شرم نہیں آتی, تمہاری بیٹیاں ہندوؤں کے بستر پہ رات کو سوتی ہیں, تمہیں آزادی منانے کا کوئی حق نہیں. 10 آدمی ایک بیٹی کی عزت کو لوٹ کے جاتے ہیں. اے لوگو تم نے تو پیغام دیا تھا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. 50 سال سے نعرہ سنتے آئے کشمیر تو پاکستان نہ بنا, ہم سکھوں کی بیٹے اللہ اکبر ہم سکھوں کی بچوں کی مائیں بن گئی, ہم کروڑوں ہندوؤں گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کی مائیں بن گئی. میں نے کہا بہنا آج ہمارے پر بھروسے اعتماد تم نے کیوں ختم کر دیا؟ کہا چل خبردار عبدالنام تم تو ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں, خبردار. اپنی گندی آواز میں سنائی. میں نے کہا بیٹی میری ماں میری بہن میرے سے اتنی نفرت کیوں؟ کہ اللہ اکبر کل تک تمہارے پر بھروسہ تھا, کل تک تمہارے پر اعتماد تھا کہ تم آؤ گے ہمیں عزت کے ساتھ لے کے جاؤ گے. ہم نے کل ٹی وی پر اخبار پر خبر پڑھی کہ تمہاری 6 سال کی اجڑ گئی. ہم نے کہا جو اپنی 6 سال کی نہیں بچا سکا ہماری کیسے بچائے گا؟ ملک پاکستان ہو پرمٹ دے کر بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہو, چکلے کھلے ہوئے ہو, ٹیکس سالانہ ان چکلوں کا تیری میری بیٹیوں کی عزت لٹے. ٹیکس حکومت پاکستان لے, اس حکومت پر خدا کا عذاب آئے گا. رب کعبہ کی قسم خدا کی طرف سے رحمت نہیں آئے گی.
5 منٹ کی آخری بات کہہ کے اپنے بھائی کو موقع دیتا ہوں. پوری دنیا کا کفر سر جوڑ کے بیٹھ گیا. کہا ان کو پیٹرول اور ڈالر کے چکر میں لگاؤ, یہ دیکھو کہ مسلمان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بر صغیر کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر وائسرائے نے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا, اس بات کا نتیجہ نکالا. کہنے لگے 4 چیزیں جب تک ان میں رہی دنیا کی کوئی طاقت ان کا سر نہیں جھکا سکتی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ, عشق رسول اللہ, حج اور جہاد. جب تک امت اس پہ کھڑی رہی دنیا کی ساری طاقتوں کو نیچا کرے گی. جب یہ امت اس کی باغی ہو گئی ساری دنیا کے اندر حکمرانی کافروں کی ہو جائے گی. انہوں نے کہا شروع کر دو, کتاب اللہ ختم کرنی. ہماری حکومتوں سے کلوایا مدرسے دہشت گردی کے اڈے. اور لوگوں ہم تو تمہیں پھول پہن کر یہ بیجز لگا کر نظر آئے. ہماری ایک داستان ہے, اللہ کی قسم علماء پر اتنا ظلم و ستم ہوا بیٹھنے کے قابل ہی نہ چھوڑا. جس ملک کے اندر قرآن کے وارث کا جنازہ پڑھنے پہ 6 سال قید ہو جائے, مجھے ایماندارو اس ملک کو اسلامی ریاست کہلانے کا حق ہے. صحابہ کا نعرہ لگانے پر بچے یتیم کر دیے جائیں, مجھے بتاؤ اس ملک میں نفاذ شریعت کیسے آئے گا؟ پتے میں دیتا ہوں, یہاں سے شروع ہو پورے جنگ صدر سٹی کا دروازہ بجا کے دیکھو اور پوچھو کتنے گھر سے باپوں کے جنازے اٹھے. اے لوگوں یہ اتنے مظلوم ہیں, ان کو زکوٰۃ دینے والا بھی کوئی نہیں. یہ جس کا نام تم سن رہے ہو اللہ اکبر, اس کی بچیوں نے واویلا کیا تھا اور رو کے کہا تھا امی ابو کب چوڑیاں لے کے آئے گا. یہ مرد قلندر ہے جس نے جیل میں بیوی سے کہا تھا بچوں کو نہ لایا کر, اس کے رونے سے میرا دل تڑپنے لگ جاتا ہے. یہی وہ مرد قلندر ہے جس اسلام آباد میں اس کی ماں عائشہ لینے آئی تھی. اس نے شہادت کا سبق لیا امیر عظیمت حق نواز شہید رحمت اللہ. اللہ کی قسم میں اس بات کا وقار ضامن, میں قصور کے اندر جلسہ کرنے گیا, قاری بشیر صاحب جامعہ اشرفیہ کا فارغ بگی داڑھی کہنے لگا پتہ ہے جس دن امیر عظیمت کانفرنس یادگار پاکستان ہوئی تھی مینار پاکستان پر, اس عظیمت امیر عظیمت کانفرنس کے اندر اللہ اکبر امام کعبہ شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. امام کعبہ کو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک لانے کی ذمہ داری میری تھی. سردی کا موسم تھا, قصور کی مچھی میں اور وہ بیان کے بعد کھا رہے تھے. کمولی صاحب دل میں راز ہے تیری جھولی میں ڈالنا ہوں, تم مت کو بتا. اللہ اکبر, جب وہ امام کعبہ ہے مجھے دیکھ کے کہنے لگے تجھے عربی آتی ہے؟ میں نے کہا نام ہاں مجھے عربی آتی ہے. وہ کہنے لگے پتہ ہے میں پاکستان امیر عظیمت کانفرنس میں کیوں آیا؟ میں نے کہا واللہ عالم. کہنے لگے ہاں میں تجھے بتاؤں, پاکستان کے اندر جس دن امیر عظیمت شہید ہوا تھا اس دن میں اتفاق سے مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا. اڑتی اڑتی خبر میرے کانوں میں پہنچی, اما عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرنے والا, چوکی داری کرنے والا اس نیت سے مدینے میں حضور کے روزے پر نہیں گیا. کیا کہنے پوچھ لیا تیری ماں کی عزت لٹی, تُنے بچانے کے لیے کون سا قانون نافذ فرمایا؟ اللہ کی قسم لوگ کہتے رہے جھگڑی جاؤ عمرہ کر کے آ جا. کہنے لگے جھولی خالی, حضور نے پوچھ لیا میری بیوی کے تحفظ کے لیے کیا کر کے آیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر میرے عزیز و وہ امیر عظیمت کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا تھا, کسی نے میرے کان میں آ کر کہا, اللہ اکبر, کان میں آ کے کہا آپ کو پتہ ہے شیخ پاکستان کے اندر ایک حق نواز تھا جو صحابہ کے نعرے لگاتا شہید ہو گیا. اللہ اکبر, کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو نکلے, میں نے قبلے کی طرف سے منہ حضور کے روزے کی دیوار کی طرف پھیر لیا. دیوار اور میرے میں اتنا فاصلہ تھا, میں آنکھیں بند کر کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح روزے میں کیا ہو رہا ہے. امام کعبہ کہنے لگے میری آنکھ نے دیکھا حضور آگے, اما عائشہ پیچھے بیٹھی ہے, حق نواز جنگی شہید حضور کی گودی میں لیٹا ہوا ہے, اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اے حق نواز تیرے سے تیرا ابا محمد اور تیری ماں عائشہ صدیقہ راضی ہو گئی ہے. صحابہ کی غلامی میں, نبی کی غلامی میں آپ آ کے تو دیکھیے
آج پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو آج مسلک حق کے اسٹیج کے اوپر عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو جماعتوں کی تقسیم چھوڑ دو متحد ہو کر ایک اسٹیج پر آ جاؤ ابھی اما عائشہ کی عزت کے تحفظ کا قانون بنانا ہے صحابہ کی عزت کے تحفظ کے قانون کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے جب ہمارے اندر ہی پھاڑ پڑ گئی تو میرے عزیزو اتحاد کا سبق کون سنائے گا آٹے کا بھاؤ کم کرانے کے لیے سارے ایک بجلی کے یونٹ کم کرانے کے لیے سارے ایک ہڑتالیں کرنے کے لیے سارے ایک اپنے میرے عزیزوں وعدے پورے کروانے کے لیے سارے ایک تمہیں اسلام دین کی ترقی کے لیے تمہیں عزیزوں کون پھاڑ ہے تمہیں اس سازش کا پتہ ہی نہیں چلا اس کے پیچھے یہودی لابی کام کر رہی ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا ہونے نہیں دے رہی جس دن مسلمان اکٹھا ہو گیا رب کعبہ کی قسم اللہ ساری دنیا کو مسلمانوں کے قدموں میں جھکا دے گا اس وقت 4 طریقے پر محنت ہو رہی ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے اس لیے مدرسوں پہ حملے دہشت گردی کے اڈے بنا بنا کر مدرسے بند کیے جا رہے ہیں اور دوسرا اس کے رسول لوگوں میں سے ختم کیا جائے 2 فتنے اٹھائے 9 آبادی نظام ایک ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دے NGO جتنے کام کر رہے ہیں پیسہ پھینکو ہو تم ان کے کتے نلانے پہ فخر کرتے ہو جو ختم نبوت کے دشمن کو تحفظ دیتے تمہیں تو ان کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے منہ کر کے ڈالر پاؤنڈ تو دور کی بات ہے ظالموں تمہاری دھرتی پہ آ کر ہم بچوں کی حلال روزی کمائیں تمہیں شرم نہیں آتی آسیہ تمہارے پاس ہے ریمنڈ ڈیوس تمہارے پاس ہے سلمان رشدی تمہارے پاس ہے مرزا مسرور تمہارے پاس ہے قادیانیوں کا پیشوا تمہارے پاس ہے تمہاری طرف تو موتنا بھی گناہ ہے منہ کر کے میری بات کی تائید کرتے ہو سارے ہاتھ نیچے کرو انگلینڈ کا ٹکٹ کس کس نے لینا میرے پاس اتنے گرے پوری دنیا کے یہود و نصارہ نے 2 بندے کھڑے کر دیے قادیان سے مرزا غلام کو کھڑا کیا اور ایران سے بہا اللہ کو کھڑا کیا 9 بہاتی بھائی فرقہ بہائی فرقہ ادھر سے بہا اللہ کو کھڑا کیا ادھر سے قادیانی کو اس نے کہا وہ رسول مدینے میں یہ رسول معاذ اللہ قادیان میں کہہ دو لعنت اس نے کہا میں اس جیسا ہی ہوں وہ نہیں ہوں اس جیسا ہوں مجھے مانو لوگوں نے کہا سانوں کی مولویاں دا کم میں اس نعرے نے 40 لاکھ قادیانیوں کو پاکستان میں جگہ دے دی پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا مسلمان اس کا دفاع کیا کرتے تھے اس کا دعویٰ بھی ختم اس کے ماننے والے ختم لیکن قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پیسہ لوگوں نے پھینکا قادیانی مر گیا اس کی نبوت جھوٹی کا آج پرچار مارنے والوں کی تعداد 40 لاکھ ہو گئی ادھر بہا اللہ کو کھڑا کیا جس نے بہائی فرقہ کھڑا کیا اس نے کہا حج کرنے کے لیے مدینے نہ جاؤ کربلا کے اندر آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاؤ یہاں آ جاؤ فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو گے کربلا کی زیارت کرو گے تمہیں حج جتنا ثواب ملے گا اللہ اکبر یہ نظام آگے بڑھا آج 3 سال ہے تیرے میرے لیے حج بند کر دیا گیا اب بھی سازش سمجھ نہیں آئی میرے عزیزو اللہ اکبر حج ہمارے اندر سے ختم کر دیا گیا میرے عزیزو امام حرم کو امام حج